السلام علیکم، دوپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج میں اس ذات پہ بات کرنے جا رہی ہوں جس کی نیکیاں شاید ہماری امت میں سب سے بڑھ کے ہیں، اور وہ ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری اور ایسی بے داغ بے عیب جوانی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمہ پڑھنے کی فرمائش کی، تو آپ ابو بکر صدیق کو ایک پل بھی نہ لگا ہاں کہنے میں، ایک پل بھی نہ لگا کلمہ پڑھنے میں، کیونکہ وہ دور جہالت کا دور، جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس دور میں ایک ایسا دوست 20 برس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جو دوستی تھی ان کی، اس میں انہوں نے ان کو اس قدر بے عیب پایا کہ اگر بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، اور نگاہ میں اتنی حیا ہے کہ غیر عورت کی جانب نہیں اٹھتی، ہر معاملے میں صاف ستھرے ہیں۔ تو اس ایسے دور میں جب لوگ گھٹنوں گناہوں میں غرق ہوئے تھے، ایسے دور میں، عیش و عشرت کے دور میں اتنا پاکیزہ، اتنا سادہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے۔ سب نے کہا، کسی نے کہا میرے پہلے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، کسی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بند پتھر سے کلمہ پڑھوا دیجئے، کسی نے کہا فلاں درخت کی گواہی دلوا دیجئے، فلاں درخت کو کلمہ پڑھا دیجئے، کسی نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ سو ہر شخص کچھ نہ کچھ ان کا امتحان لے رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ان سے ایسا کوئی امتحان نہیں لیا، اور ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ اول جو بنتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حضرت علی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور حضرت علی سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ اے علی، جن ہاتھوں سے، جن پاکیزہ ہاتھوں سے، جن مبارک ہاتھوں سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، انہی پاکیزہ ہاتھوں سے، انہی خوبصورت، انہی صاف ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیجیے گا۔ تو حضرت علی سے اور مجھے کفن پہنائیے گا، اس کو خوشبو لگائیے گا، اور میری میت کو لے کر چلیے گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے اور اجازت طلب کیجیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست آئے ہیں، اور اگر تو دروازہ کھل جائے تو آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنا دیجیے گا، اور اگر روضہ رسول سے مجھ کو اندر آنے کی اجازت نہ ملے تو پھر عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفنا دیے جائے گا اس وقت تک کہ جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں، اور حضرت علی ان کی نصیحت کے مطابق ہو بہو اسی طرح ان کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن دیتے ہیں، ان کے کفن کو خوشبو لگاتے ہیں، اور ان کا جنازہ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے حبیب، آپ کے دوست تشریف لائے ہیں۔ کیا خوب ہی دوست ہیں، ایک وہ دوست جو اللہ کا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک اس دوست جو صلی اللہ والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور یقیناً وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دروازہ خود بخود واہ ہو جاتا ہے، روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور حضور کو حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت مل جاتی ہے، ایک یار کو اجازت مل جاتی ہے اپنے یار کے پہلو میں تا قیامت رہنے کی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ غیب سے مجھے آواز آتی ہے کہ ایک حبیب اپنے حبیب سے آ ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، اور تیسری قبر جو وہاں پر موجود ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، انہیں اوتھے اودے نال ہی ملنا ہے، انہیں اوتھے اودے نال ہی اٹھنا ہے، جیدہ ایتھے جیدے نال جرانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو دوست تھے جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، وہ نہ صرف دنیا میں ان کے دوست رہے بلکہ زندگی کے بعد بھی اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور وہ تو اپنے روزوں میں یقیناً زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ قیامت میں جب وہ جنت میں سب داخل ہوں گے تو یقیناً تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ان کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف اور درگزر کر کے، اور ہمیں اللہ اپنا دیدار، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیبیوں کا دیدار، حضرت فاطمہ کا دیدار، حضرت عائشہ کا دیدار، تمام زوجہ جو ہماری مائیں تھیں ان کا دیدار، اور حضور اپنے دوستوں کا دیدار ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ ہماری خطائیں معاف کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔